والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. عزیزان گرامی قدر عزت و احترامات لائق بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ تو پیوستہ جمعہ کو جس عنوان کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، آج بھی اسی کے تحت چند گزارشات بڑے سامنے رکھا جا رہا ہے. دعا ہے رب العزت کہ صحیح کہنے کی اور اثر سارے عمل توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائش اور قربانی کا ایک مینارہ سن. جیسی قربانیاں آپ نے دیا بے مثال، قدم قدم پہ قربانی اور آزمائش تو گزرنا پیا. پوری قوم مخالف، بادشاہ بھی مخالف، باپ بھی مخالف. بلاخر آپ نے ہجرت فرمائی بابل کو. فرات کے غربی کنارے وہ نال کرتے ہوئے اپنی اہلیہ اور حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے سن انہاں دے جدوں آپ کا یہ مختصر قافلہ مصر پہنچے، آپ دی زوجہ حضرت سارہ نال سن. تو کسی نے دسیا اور پوچھیا کہ کون نے جڑی تواڈے نال نے؟ فرمایا میری بیوی ہے. وہ کہن لگیا کہ آن والیا ایتھوں دا جڑا بادشاہ بڑا جابر ہے، وہ اگر کوئی عورت وہ دے نال وہ دا شوہر ہوئے تو شوہر نو مار چھڑتا ہے، عورت نو اپنی کنیز بنا لیتا ہے.
اور اگر وہ کوئی دوسرا محرم رشتہ دار ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں کہتا. اس واسطے تو اتنے نہ دسی کہ اے میری بیوی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ نو آکھیا کہ جدوں بادشاہ دے کول اسی جائیے بادشاہ پوچھے تو کہیں کہ میرا بھرا ہے. بھرا تو مراد کہ اسی دینی بہن بھرا ایک دین کا رشتہ ہے کہ تو بھی مسلمان ہے میں مسلمان ہوں اور تو ہے کوئی نہیں. لوط علیہ السلام سے تو ساڈا رشتہ دین والا رشتہ کہ میں تیرا بھرا ہاں دین وچ تے اس واسطے تو اتھے آئی گل کر. جدو آپ دی زوجہ سارا نو بادشاہ دے دربار چ پیش کیتا گیا. بادشاہ نے آپ کو دیکھا بڑی خوبصورت سی. اس نے آکھیا کہ چلو اینو لہدا کمرہ دے دو اینو لہدا دے دو. رات ہوئی بادشاہ دی نیت بدل گئی. حضرت سارا دے کول گیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جیڑا نبی دا حرم ہوتا ہے او دی حفاظت اللہ کرتا ہے. نبی دے حرم تے کوئی ہاتھ نہیں پا سکتا. نبی دی عزت تے کوئی ہاتھ نہیں پا سکتا. جدوں دی بد ارادے نال حضرت سارا ول بدھیا تے جیڑا ہاتھ انہیں اگے کیتا سی وہ ہاتھ شل ہو گیا سو گیا بالکل سن ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ وہ تھوڑا سمجھا کہ شاید انہیں کوئی جادو کیتا ہے یا کوئی دے اتے کوئی بڑی کرامت ہے. وہ کہنے لگا کہ تو دعا کر تے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں تینوں کچھ نہیں کہنا. آپ نے دعا کی تھی ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ نیت بدل گئی ہاتھ بداندا ہے دوبارہ شل ہو گیا. پھر دعا کر دیا نے ٹھیک ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر نیت بدل گئی. پھر انہوں سمجھ آ گئی کہ نہیں اتنے ہاتھ نہیں پانا کیونکہ یہ نبی دا حرم ہے. حرم ابراہیم نبی دا ہوئے تو وہ بھی محفوظ ہے. تے حرم امام الانبیاء دا ہوئے تو وہ بھی محفوظ ہے. نبی دے حرم دے اتے کوئی ہاتھ نہیں پا سکتا. صبح ہو گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا جدو ملے انہوں نے واقعہ سنایا تو بادشاہ نے ایک خادمہ حضرت حاجرہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی سن بعض نے لکھا ہے کہ وہ کنیز سن بطور خدمت دے خادمہ دے حضرت سارا دے نال بھیج دیتا کہ یہ سارا دے بڑی پہنچی ہوئی عورت ہے کوئی اللہ دی بڑی مقرب ہے. بطور خادمہ انہوں نے نال بھیجا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین دے اندر ڈیرا لگا لیا. ان عمر بھی بڑی ہو چکی اولاد دی بھی محرومی. تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا اولاد دے واسطے. اور سانو دسیا اولاد ہوئے رزق ہوئے صحت ہوئے فتح ہوئے اے سب کچھ اللہ دے اختیار دے اندر ہے کسی اور دے اختیار دے اندر ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی
تابعین و صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اولاد نہیں دامن خالی ابراہیم دا اپنے دامن فریاد نو اپنے رب دے سامنے پھیلا کے آکھے ربی حب لی من الصالحین اللہ میں تیرا نبی ابراہیم میں تیرا خلیل اپنا دامن تیرے سامنے پھیلا کے اولاد والی نعمت دا سوالیاں اللہ من اولاد عطا کر دے اولاد ہی نہیں عطا کرنی نیک اور صالح اولاد عطا کری معلوم ہویا اللہ کو اولاد منگو اور جدو منگو تے انج منگو اللہ اولاد دیوی تے نیک اور صالح دیوی حضرت زکریا نے دعا منگیے انہاں بھی ہے یا کہ اللہ اولاد دیوی تے نیکو کار دیں صالحین دے وچوں من اولاد عطا کری ابراہیم نے اللہ دے حضور دامن پھیلائے دعا منگیے اولاد والی اللہ دی طرفوں فرشتے ابراہیم دے کول آئے نے آکے ابراہیم علیہ السلام نو کہندے نے اے ابراہیم تینو اللہ نے نیک بیٹے دی بشارت و نوازے فبشرناہ بغلام حلیم اے ابراہیم عرضی تینو بشارت دین واسطے آیا حلیم اور بردبار پتر دی جڑا حلم والا ہوئے گا بردباری والا ہوئے گا اللہ نے حضرت حاجرہ دے بطن پاک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا کر دیتے جدا نام اسماعیل رکھیا گیا ہے باپ نبی ابراہیم ہے بیٹا اسماعیل ہے اللہ دا قرآن کہندے اساں ابراہیم نو اولاد عطا کر دیتی ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے ویکھو جڈا بڑا منصب ہندے آزمائشاں بھی انیاں زیادہ ہندیاں نے قربانیاں بھی انیاں زیادہ ہندیاں نے ہون پتر پیدا ہوئے بڑھاپے چ جا کے رب دی طرف آڈر آگے نے ابراہیم جی رب جی حکم ہوئے آکھے ہے اپنے بیٹے اور بیوی حاجرہ نو لے اینو بیابان وادی دے اندر چھڑ کے آجا ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے نو لے کے مکہ جس جگہ تے کعبۃ اللہ او دے قریب لے آکے چھڑ دیں دے کوئی سوال نہیں کیتا اللہ نو پچھلی عمرے پتر عطا کیتائی ان جدائیاں دا حکم دیندہ پیائیں اور جدائیاں بھی ایسی جگہ ہوتے جتھے کوئی سنگی نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی انسان تے دور دی گلے اوتھے کوئی جاندار بھی کوئی نہیں ابراہیم اپنے بیٹے اور بیوی نو لے کے اس مقام تے آگے نے اس وادی دے اندر آگے نے ابراہیم نے سواری تو اتارے
حضرت حاجرہ نو اپنے لخت جگر نو تھوڑیاں کھجوراں ستو اور ایک مشکیزہ پانی دا ابراہیم نے اتار کے رکھے سیدہ حاجرہ نے سامان ویکھے ابراہیم نو حکم ابراہیم گل بھی نہیں کرنی کلام بھی نہیں کرنا واپس آ جا آپ واپس مڑے نے حاجرہ نے دامن پھڑے نبی دا آکھیے مینوں ایتھے کیوں چھڈ کے جاندے پے ہو ابراہیم جواب نہیں دیندے دو تین مرتبہ سوال ہوئے ابراہیم نبی نے آسمان وال نگاہ پائیے حاجرہ سمجھ گیا آکھیا ابراہیم اگر اللہ دے حکم تے چھڈ کے جاندے پے ہو جاؤ چلے جاؤ مینوں کوئی پرواہ نہیں کوئی ڈر کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں جیڑا رب تواڈی اگ دے اندر حفاظت کر سکدے اور رب میری تے میرے پتر دی ایتھے بھی حفاظت کر سکدا ہے باپ اپنی اولاد نو چھڈ کے جاندا پے اسی نو خلیل اللہ کھیا جاندے اللہ او بے آباد جگائے میں اتھے اپنے لال نو چھڈ جاواں پتر نو چھڈ جاواں بیوی نو چھڈ جاواں آواز آندی پئی ابراہیم خلیل بننا ایڈا سوکھا تے نہیں ہوندا اے تے بڑا اوکھا کام ہے آپ فلسطین نے اپنی اولاد اور بیوی نو کعبۃ اللہ دے پڑوس چھڑے آپ مہینے دو مہینے بعد چکر لاندے رہندے دوروں بیک کے واپس چلے جاندے کوئی ضرورت دا سامان دے جاندے جدوں آپ پہلی مرتبہ چھڑ کے گئے نے حاجرہ اور اسماعیل اس مقام تے رہ رہے نے اور آہستہ آہستہ راشن مک گئے پانی بھی ختم ہو گئے اور پتر بھی پیاسے ماں بھی پیاسی ہے پتر بھی پیاسے ماں بھی پیاسی ہے پانی دی تلاش دے اندر حاجرہ کدے سجے جان کدے کھبے جان پھر قریبی پہاڑیاں تے چڑھ گئیاں کدے ایک پہاڑی تے جا کے نظر مارن کہ دور کتے کوئی پرندے نظر آن جڑے اس چیز دی نشانی ہون گے کہ اتھے پانی موجود ہے کوئی دور کوئی قافلہ نظر آ جائے کوئی آبادی نظر آ جائے آپ چکر لگا رہی آنے کدے ایک پہاڑی تے واپس آ کے پتر نو ویکھ دیا نے دوسری پہاڑی تے چڑھ جان دیا نے سیدہ حاجرہ اللہ دی تابدار بندیے اللہ نو حاجرہ دیا اداواں انیاں پسند آ گئیاں نے حاجرہ دے چکر انہیں پسند آ گئے اللہ نے آکھیا اے حاجرہ تو میری محبت اور اطاعت دے اندر اے مشکلہ برداشت کیتیاں نے تیری ادا انی پسند آ گئی ہے قیامت تک واسطے میں حکم دیندہ او نبی ہوئے یا ولی ہوئے او صحابی ہوئے عالم ہوئے جاہل ہوئے حج اور عمرہ کرن جائے گا تیرے نقش قدم تے دوڑدا پھرے گا اے اداواں نے اللہ دے خاص بندیاں دیاں جڑیاں رب پسند کر دے جڑیاں رب مقبول کر دے ادھر حاجرہ چکر لاندیاں پیاں نے ننا اسماعیل اپنی ایڑی نو رگڑ دا پیا ہے زمین دے اتے رگڑ دا پیا ہے نال روندا پیا ہے وما جبریل جی رب جلیل آکھیا جاؤ جتھے اسماعیل دے قدم لگ دے پینے اوتھے اپنے نورانی پرانو مار دو تاکہ پانی جاری ہو جائے حضرت جبریل آئے اسماعیل دے پیراں ایڑیاں والی جگہ تے آگے اپنے
اپنے پرانو مار دینے رب چشمہ جاری کر دیندے حضرت حاجرہ جدو آ کے ویکھ دیاں نے پانی جاری ہو گئے آپ باڑ بنا دیاں جاندیاں نے نکا بنا دیاں جاندیاں نے نال کہندیاں نے زمزم زمزم رک جا رک جا رک جا ادھر ادھر نہ پھیل میرے آقا نے آکھیا اللہ اسماعیل تے رحم کرے اگر وہ اس پانی نو روک دیاں نا اینو زمزم نہ کہہ دیاں اے ایڈا وڈا چشمہ بن جاندا پوری دنیا جیدہ پانی جاندا رب کریم نے آکھے میرے حبیب اگر تینوں اے چیز پسند ہے پھر ویکھ لے چشمہ دے مکے دے اندر ہوئے گا پر او دے پانی نو میں پوری دنیا جو پہنچا دے مانگا پانی ساری دنیا چ پہنچ جائے گا عرب ہوئے عجم ہوئے شرق ہوئے غرب ہوئے شمال ہوئے جنوب ہوئے ہر جگہ دے دا پانی پہنچ دارے گا اون دوویں ماں بیٹا اس مقام تے رہندے پہلے ادھروں ایک قافلہ گئے ایک قبیلہ بنو جرہم دا گئے انہاں نے پرندے اڑ دے بیکھے کہن لگے شاید اوتھے پانی ہوئے پہلے دو آدمیاں نو بھیجیا جاؤ دیکھ کے آؤ قبیلے دا سردار تے کورے آگے ویکھ دینے پانی دا چشمہ ایک ماں تے ایک بیٹا اس جگہ تے موجود ہے آگے عرض کر دینے اللہ والیے اگر تیری اجازت ہوئے اسی بھی ایتھے آکے اس پانی دے کول بسیرا کر لئیے آپ نو ساتھ دی لوڑ سی آکھیا ٹھیک ہے اجازت ہے لیکن ایک شرط میری ہے کہنے لگے کیڑی شرط ہے آپ نے آکھیا شرط ہے وے کہ اس پانی دوتے مالکانہ قبضہ میرا ہی ہوئے گا تواڈا قبضہ نہیں ہو سکدا اے میری ملکیت دے اندر ہی رہے گا کہنے لگے شرط قبول ہے ان قافلہ و قبیلہ بھی آکے اس مقام تے ٹھہر گئے ان آبادی بھی ہو گئی ہے حضرت اسماعیل اور حاجرہ بھی اوتھے ہی رہن لگ پیانے ان ابراہیم دی اس تو بھی بڑی آزمائش دا بیلا گئے رب دا قرآن کہہ دے فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ابراہیم ایک رات خواب ویکھ دینے کہ میں اپنے لخت جگر نو ذبح کردہ پیاواں کیونکہ نبی دا خواب خواب نہیں ہوندا اور وحی دا ایک حصہ ہوندا ہے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے خواب فضول نہیں اے رب دا حکم ہے آپ جدوں آئے اپنے لخت جگر نو ملن آپ نے آکھیا میرے بیٹے اسماعیل جی ابا جان فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام اے میرے لخت جگر میں نیند دی حالت دے اندر ویکھئے انی اذبحکا میں تینوں ذبح کردہ پیاواں فانظر ماذا ترى تو دس تیرا کی خیال ہے تیری کی رائے بھائی دے بارے کی کرنا چاہیے پھر اور میں کئی مواقع تے عرض کرتا رہتا کہ نبی نبی ہوندا ہے عمر دے کسے حصے اندر بھی ہوتا ہے نبی اپنی عمر دے ہر حصے دے اندر نبی ہوندا ہے اے نہیں کہ نبی دا بچپنا او دے کولوں کوئی ایسا کام کروائے جڑا شان نبوت دے خلاف ہوئے یا نبی دا بڑھاپا کوئی ایسا کام کرائے جڑا منصب نبوت دے خلاف ہوئے نہیں ہوندا نبی ہر مقام تے نبی ہوندا ہے اللہ وہ دی حفاظت کرتا ہے اللہ انہوں سمجھ بوجھ دوسرے نال بہت ہی عطا کرتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے جدو ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنے پتر نو پوچھیا سورۃ الصافات دے اندر ہے کہ فانظر ماذا ترى کہ میرے پتر تو دس تیری کی رائے بھائی دے بارے تیرا کی خیال ہے مینوں ہن کی کرنا چاہیے میں تے خواب ہے ویکھ چکے ہیں اللہ دا حکم ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام
اگرچہ بچے سن، کیونکہ بالا کا ماں السعی جدوں وہ دوڑن دی عمر چ پہنچے، کوئی 6-7 سال 8 سال یہی عمر ہوتی ہے بچے دے نٹھن بچن دی، اس عمر دے اندر بھی فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، باپ کہہ رہے یا بنیا، او میرے بیٹے، میرے لختے جگر، بیٹا کہہ رہے یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ یہ محبت ہے، محبت دا مکالمہ ہوتا ہے۔ یا ابت افعل، اے بابا تسی اونجی کرو، ما تؤمر، ما تؤمر، جو توانوں حکم دتا گیا ہے۔ افعل، کر گزرو، کر دیو، اے کام کرو۔ ما تؤمر، جدا توانوں حکم ملے ہے۔ میری گل کی ہے، میری رائے کی ہے، میری رائے ہے اور باقی میں اپنی والوں تسلی دینا توانوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو توانوں آرڈر ہے نا تسی وہ دے مطابق کرو۔ باقی رہی گل میری، ستجدنی، تسی منوں پاؤ گے۔ من الصابرین نہیں آکھیا فٹافٹ کہ ستجدنی من الصابرین، تسی منوں صبر کرنا والے جو پاؤ گے، نہیں، بلکہ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا جان اگر اللہ نے چاہیا تے، اگرچہ میں نبی ہوں، اگرچہ فہم و فراست دے اندر میں بہت اگے ہاں، لیکن نہیں، انشاء اللہ، انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہیا تے میں صبر کرنے والے دے وچوں ہواں گا۔ عقیدہ بھی درست کر دیتا ہے حضرت اسماعیل نے، او لوگوں کسے دے چان نال کچھ نہیں ہوندا، جدوں رب چاہے ادوں ہی سب کچھ ہوندا جے۔ ساریاں طاقتاں دے کول نے، قدرتاں دے کول نے، سب کچھ کرن والی ذات ہووے، کسے کول طاقتاں نہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جدوں میں کو کم تسی کرو گے منو اللہ دے فضل نال، اللہ دی چاہت نال صبر کرنا لیا جو پاؤ گے۔ قریش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو انہاں تیناں سوالاں دے جواب دے دے۔ میرے آقا نے آکھیا کل آئیو میں دساں گا، انشاءاللہ نہیں آکھیا۔ وہی رک گئی ہے، کئی دن تک وہی نہیں آندی۔ میرے آقا پریشان نے، قریش کہندے نے اینو ادھر رب نے چھڑ دیتا ہے۔ آقا کریم رو کے دعا کر دینے، مولا میں تیرا نبی الرسول ہاں، اے لوگ منوں بھی گلاں کر دینے، تیرے مقام تے بھی انگلیاں اٹھان دینے۔ رب نے قرآن نازل کیتا ہے، او میرے حبیب جدوں کوئی گل کہنی ہوئے آکھیا کرو انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہیا تے انج ہو جائے گا۔ معلوم ہویا انشاءاللہ کہنا چاہیے، ہر اچھے کام دا ارادہ کرو تے انشاءاللہ آکھیا کرو، انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے کام ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل نو لے کے روانہ ہوئے، شیطان بیکھدا پہ آکے کہندا پہ ابراہیم انج تے نہ کر، انی دیر بعد پتر ملے آئی، رج کے ویکھیا بھی نہیں، چھری پھیرن تر پہ آئے۔ آپ نے کنکریاں اٹھا کے ماری
بیبیاں کیا جا مردودا دفع ہو جا، اے اللہ دا حکم ہے میں پورا کرنے۔ اسماعیل کو لا گئے، آپ نے بھی دوڑا دیتے۔ حضرت حاجرہ کو لا کے کہندا پہ حاجرہ کیا تو جاننی ہے ابراہیم اسماعیل نو کتھے لے کے جاندا پہ؟ آپ نے آکھیا میں نہیں جان دی۔ کہندا پہ اے حاجرہ تیرا ابراہیم تیرے لختے جگر اسماعیل نو ذبح کرن جاندا پہ۔ آپ نے آکھیا کدے انج بھی ہوئے کہ باپ پتر نو ذبح کر دے؟ کہندا حاجرہ ہوندا تے نہیں پر اللہ دا حکم ہے او دے واسطے کردا پہ۔ آپ نے کنکریاں اٹھا کے پتھر مار کے آکھے جا دفع ہو جا، اگر اللہ دا حکم ہے ایک اسماعیل نہیں کئی اسماعیل ہون تے حاجرہ اللہ دے حکم دے اتے ذبح کروان واسطے تیار ہے۔ آپ لے کے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو الٹا لٹا لیا، چھری نو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے رکھے۔ مفسرین و محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے پے نے کہ چھری چل جائے، پر رب دا حکم ہے کہ تو چلنا کوئی نہیں۔ میں قربانی منگی ضرور ہے پر لینی نہیں، پر کیونکہ یہ میرا خلیل ہے، تو کسے کام چ پیچھے رہندا ہی نہیں۔ بڑا زور لگایا نہیں چلی۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل آکھیا مینڈا لے جا اسماعیل دی جگہ انہوں کٹ لیں تے اینوں تھلے کر دیں۔ دو قسم دی روایات نے، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نو کہہ کے حضرت اسماعیل دی جگہ تے مینڈا لٹایا گیا، اور ایک یہ ہے کہ بغیر دسیاں ہی اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے مینڈے کو لٹا دیتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی تھی، چھری تے چلی ہے نا، خون تے نکلے ہے نا۔ جدوں قربانی ہو گئی ہے آپ نے پٹی ہٹا کے جدوں بیکھیا ہے تو اسماعیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام اس کو لا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہویا پہ، فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بعض مفسرین نے لکھا یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت جبریل یہ تینوں دا مکالمہ ہے یہ تکبیر۔ آپ نے اپنے لختے جگر کو اللہ دے نام دے اتے چھری تھلے رکھ دی۔ میری سرکار نے فرمایا لوگو تسی ایک زبی دی اولاد ہو، میں دو زبیاں دی اولاد ہوں، میں ابن الزبی ہے نا، کہ ایک زبی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور ایک زبی حضرت عبداللہ نے آپ دے والد ماجد، کہ حضرت عبد المطلب نے ایک منت منی سی، ایک منت منی سی، کیونکہ دوسرے جو قریش سن انہوں نے حضرت عبد المطلب نے تانا دیتا کہ ساڑی بڑی اولاد ہے، تیرا تو ایک کوئی پتر ہے۔ تو آپ نے آکھیا یا اللہ اگر تو مینوں 9 پتر دیں گا تو میں ایک پتر تیرے نام تے ذبح کرنا۔ اور جدو پتر آ گئے تو پھر خواب دے اندر آیا کہ عبد المطلب تو تے ساڈے نال وعدہ کیتا سی تو انہوں ہن پورا نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے بیٹیاں نو کٹھا کیتا، آکھیا میں اے منت منی سی، اے میں منت منی سی پورا کرن دا ویلا آ گیا ہے۔ جدو قرہ ڈالیا گیا نا تو حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا۔ انہیں ہے بھی بڑے خوبصورت سن، کیونکہ ایک نور نبوت سی جڑا پوری لڑی دے اندر سفر کردا آتا سی۔ حضرت عبداللہ دی پیشانی بھی چمک دی سی۔ اسی واسطے ایک یہودیہ عورت سی جڑی تورات زبور انجیل دی عالمہ سی، وہ بڑی پھردی سی حضرت عبداللہ دے پیچھے، کہندی سی عبداللہ میرے نال بیاہ کر لے، عبداللہ میرے نال بیاہ کر لے۔ آپ نے نہیں کیتا، بڑے شرمیلے سن، آپ نے کوئی گل بات نہیں وہ نال کیتی۔ لیکن جدو حضرت عبداللہ دا حضرت آمنہ نال نکاح ہو گیا نا، پھر اس عورت نے جو کافی دنوں بعد دیکھا کہنے لگی عبداللہ ادھر آ میری گل سن۔ وہ ہے نہ سوچی کہ میں کوئی فاحشہ عورت ہاں، میں کوئی غلط عورت نہیں، میں تورات زبور انجیل دی عالمہ ہاں، حافظہ ہاں۔ اور یاد رکھی میں تینوں نکاح دا اس واسطے کہندی سا کہ تو نبی آخر الزمان دا باپ بنے گا۔
اور مینوں انج لگدا ہوں تیرا نکاح ہو گیا، کیونکہ جڑا نور نبوت میں تیری پیشانی تے ویکھ نہیں سا وہ مینوں نظر نہیں آندا، وہ منتقل ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت، آپ دا نام نکلا دوسری تیسری مرتبہ۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے ابا جان جدو اللہ دا حکم ہی ہے ابھی تو چلو پھیر دیو چھری۔ اور دوسرے لوگ سردار کٹھے ہو کے کہنے لگے عبد المطلب انج نہ کر یار، کوئی حال ہی دا لب لینے ہیں۔ ایک اور عالمہ سی یہودیہ وہ دے کول چلے گئے، انہوں کہنے لگے یہ کی حل کریے؟ وہ کہنے لگی انج کرو کہ 10 اونٹ جڑے نے نا وہ ذبح کرو اور پھر قرا ڈالو۔ 10 اونٹ ذبح ہوئے، پھر قرا ڈالیا گیا، پھر حضرت عبداللہ دا نام، پھر قرا ڈالیا گیا، پھر حضرت عبداللہ دا نام، پھر قرا ڈالیا گیا، پھر 100 اونٹ ذبح ہوئے حضرت عبداللہ دی جگہ تے 100 اونٹ۔ اور جو 100 اونٹ ذبح ہوئے تو پھر اونٹاں دا نام نکلیا، حضرت عبداللہ دا نام نہیں نکلیا۔ تو اس واسطے سرکار نے فرمایا ابن الزبی ہیں، اور مکے والے تسی ایک زبی دی اولاد ہو تو میں محمد 2 زبیحاں دی اولاد ہوں، ایک زبی حضرت اسماعیل نے، ایک زبی حضرت عبداللہ۔ تو آپ نے وہ اس خواب نو سچ کر دکھایا، اور اللہ نو یہ ادا بڑی پسند آئی ابراہیم دی۔ آپ نے فرمایا ابراہیم و اسماعیل قیامت تک تواڈی اس ادا نو، تواڈے اس طریقے نو میں جاری کردا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنتی و سنتی ابی کا ابراہیم، یہ میری اور تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، انہاں دی سنت ہے کہ جڑی اللہ نو پسند آئی، جڑا طریقہ اللہ نو پسند آیا، اور اللہ نے اس نو پوری انسانیت دے واسطے جاری فرما دیتا قیامت تک۔ جنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی ابراہیم دی وہ سنت نو زندہ کیتا جاندہ ہے، قربانی ہندی رہے گی، ذبح ہندے رہن گے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت دے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش دے اندر بھی اللہ دا خلیل پورا اترے۔ اور جدوں یہ معاملہ ہو گیا تو فرمایا وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ اساں پکاریا پھر اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور بس پیچھے ہو جا، ہون تو اپنے خواب نو سچا کر بکھایا، کوئی تو اولا پلیکھا نہیں رکھیا، تو دے اخیر کر چھڑی اپنی قربانی دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دیکھو جس قربانی نو اللہ کہندا ہے کہ یہ بہت بڑا ذبیحہ ہے، یہ بہت بڑی قربانی، بیٹے نو اللہ دے نام تے ذبح کرنے واسطے تیار ہو جانا، چھری رکھ دینا دی گردن دے، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی نو اللہ نے فرمایا بذبح عظیم، یہ ذبح عظیم ہے، بہت بڑا ذبیحہ، بہت بڑا ذبیحہ۔ تو یہ قربانی ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ساڈے واسطے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ جدوں تسی اللہ دے نام تے قربانی کر دے ہو، ذبح کر دے ہو، تے اللہ تعالیٰ نو تواڈیاں کھلاں، تواڈا گوشت کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ جدوں تسی چھری پھیر دیتی ہے نا، خون دا قطرہ نکل گیا، بس ادوں ہی تواڈی نیت کھری ہے یا کھوٹی ہے وہ پہنچنی، نیت پہنچے گی، نہ کوئی گوشت پہنچے گا، نہ کوئی دوسری چیز پہنچے گی۔ فرمایا کہ جدوں تسی چھری پھیر دیندے ہو تو وہ چھری پھیرن نال تواڈی نیت اللہ دے دربار دے اندر پہنچ جاتی۔ کیڑی نیت نال کردے پے ہو؟ لوگاں نو بخان واسطے کردے پے ہو یا اللہ نو راضی کرن واسطے کردے پے ہو؟ اس واسطے سرکار نے فرمایا اپنی نیت نو خالص رکھیا کرو۔ اور دوسری ایک بات سرکار نے فرمایا فاطمہ جی ابا جان، فرمایا اپنی قربانی دے کول رہیا کر، جدو قربانی ہو لگے نا وہ دے کول ہو جایا کر۔ کہ قربانی دے جانور دا جدو پہلا قطرہ زمین اتے ڈگدا ہے نا خون دا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہلے قطرے دے نال ہی قربانی کرنے والے دے سارے گناہوں نو معاف فرما دے، پہلے قطرے دے۔ فرمایا صحابہ عید الضحیٰ 10 ذی الحج نو، فرمایا اللہ تعالیٰ نو قربانی تو بڑا اس دن کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اللہ نو محبوب اور پسند ہو، قربانی سب تو زیادہ اس دن پسند ہوتی۔ سرکار نے فرمایا کہ جدے اندر استطاعت ہوئے، طاقت ہوئے قربانی کرن دی، وہ پھر بھی قربانی نہیں کردا۔ آقا کریم نے آکھیا پھر ساڈیاں عید گاہ وچ نہ آئیو، عید پڑھن نہ آئیو ساڈے پیچھے۔ یہ اتنی بڑی وعید ہے کہ اگر طاقت ہے، استطاعت ہے تو فرمایا پھر قربانی کرو، اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، قربانی کرو۔ اگر طاقت دے
باوجود قربانی نہیں کرو گے، فرمایا ساڑی عید گاہ چ نہیں آنا۔ میں دستا رہنا پہلے بھی ہر سال ہی قربانی دے اندر تسی جدو قربانی کر لیندے ہو او دا گوشت بناندے ہو، اس دی تقسیم دے اندر خیال کریا کرو۔ یہ کوئی حدیث دے اندر نہیں، یہ جو تقسیم دسی جاندی ہے نا، یہ حدیث دے اندر نہیں، یہ علماء نے ایک اچھا طریقہ دسیا سن کہ بہتر طریقہ اس طرح ہوئے گا کہ قربانی دے نال نال غریباں دا بھی فائدہ ہو جائے گا جڑے قربانی نہیں کر سکے، کہ گوشت